ایک ایسے نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے حساب طاقت و قوت سے نوازا تھا، تنے تنہا ہتھیاروں سے لیس، ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے ایک دلیر اور بے خوف نبی جنہوں نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس دلیر بندے کو آپ کی بیوی نے ہی کیوں فریب دیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیا تھا۔ اموزیا اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی عقائد اور مذاہب یہاں کے لوگوں پر زیادہ اثر انداز تھے، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے مختلف دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے متعلق نہایت عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ اموزیا کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کو بہت ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند شہر اموزیا کے بادشاہ کا نام فوطا تھا۔ وہ نہایت ظالم و جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا وہ اسے بے رحمی اور اذیت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو اپنا قیدی بنا دیا کرتا تھا۔ فوطا نے بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا، جس میں خوب گانے، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زناکاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتا تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 سپاہیوں کا ایک طاقتور اور بہت مضبوط فوجی لشکر تھا۔ فوطا کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیا کے گرد و نواح میں چھوٹے بڑے بہت سارے دیہات اور گاؤں آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے بھی بسے ہوئے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کیا کرتے تھے۔ فوطا کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں، مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوطا کے لشکر کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خداوند خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑایا کرتے۔ آخرکار یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فوطا کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کے طاقت و غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خونخوار شیر کو بھی مار ڈالا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوطا کی شکایت کریں گے اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے پیغمبر شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت و انجیل میں شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق شمعون علیہ السلام خود مورخین تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانو تھا۔ بہرحال جب یہودی شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوطا کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمعون فوطا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پہرے کاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیا اور بادشاہ فوطا نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔
لہٰذا شمون علیہ السلام نے اب فوطا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمون اکیلے ہی فوطا کی فوج سے ٹکرا گئے اور تنے تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوطا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے ہی شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ فوطا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے اس لوہے کے زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت شمون نے فوطا اور آپ کے فوجیوں کو خبر کیا کہ اگر ان لوگوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم ختم نہ کیے تو وہ اس طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم و یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فوطا کی فوج ظلم کرنے جاتے، شمون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر کھدیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ شمون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر فوطا کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ شمون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمون کی بیوی کو فریب دے کر ہی انہیں شہید کیا جا سکے، لہٰذا حضرت شمون کی غیر حاضری میں بادشاہ اموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگے، بادشاہ فوطا تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمون کو کسی بھی طرح سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئیں اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمون کو ایک زنجیر میں باندھ دیا۔ جب حضرت شمون اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھتے ہی وہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ حضرت شمون نے زنجیر کو بھی اپنی طاقت سے توڑ ڈالا ہے۔ تب شاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد جب حضرت شمون لڑائی سے واپس آئے تب اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت و طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دی۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو لوہے کی زنجیر اور رسی میں باندھ کر آزمایا اور آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ تب حضرت شمون نے کہا، ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، اس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی اور حضرت شمون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کا رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا، مجھے اس طرح کس نے باندھ کر رکھا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میں نے باندھ کر رکھا ہے۔ حضرت شمون نے کہا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ہلوں یا تھوڑا سا بھی زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں درہم برہم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بات کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ بس اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوطا کے دربار میں لایا گیا تو اموزیہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا کہ اس نے میرے باپ کو مارا، کوئی شخص کہتا کہ میرے یہ بھائی کا قاتل ہے۔ غرض ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوطا اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے
حضرت شمون علیہ السلام کو ہوا میں اٹھا لیا۔ آپ کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمون اٹھ خدا کے حکم سے، اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت و قوت دی ہے، بس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس کے محل کے مکان کا ستون پکڑ کر اس ستون کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیہ کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہوا اور زلزلہ جیسی ہی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد شمون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شمون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل مت کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت اور سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی سے یہ سب کچھ کیا، اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ اموزیہ کی تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے اموزیہ کی صلاح سے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ بس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہو۔ شمون علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی اس صلاحیت یا خوبی کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح شمون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی ظالم فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینے والا بندہ بہت پسندیدہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔